ڈاکٹر طاہر القادری کے مریدین اور محبین کا اعتراض ہے کہ سیدی تاج الشریعہ اور دیگر علماء کو لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں غلط اطلاعیں دی، جس کے مطابق انہوں نے بغیر تحقیق کیے فتویٰ جاری فرما دیا۔ حضرت اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ڈاکٹر طاہر القادری سنی نہیں؟ کیا صرف دیت ہی کے معاملے میں فتویٰ دیا جاتا ہے یا اور بھی کچھ معاملات ہیں؟ تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔ دیت کے معاملے میں بھی طاہر القادری نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مذہب کے خلاف لکھا، اور طاہر القادری کے استاد حضرت علامہ احمد سعید کاظمی نے طاہر القادری کا رد لکھا۔ اور صرف دیت ہی کا معاملہ نہیں ہے، دیت کے مسئلے میں اختلاف یہ تو غیر مقلدیت ہے۔ اس کے علاوہ طاہر القادری نے فرقہ پرستی کا خاتمہ ایک کتاب لکھی جو میں نے خود دیکھی۔ اس میں طاہر القادری نے صاف صاف یہ لکھا کہ دیوبندیت، بریلویت، شیعیت ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف تعبیری اختلاف ہے اور سب ایک ہیں۔ اور اسی میں یہ لکھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کسی ایک فرقے کو نجات کا پروانہ نہیں دیا ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ میں ہم لوگ، میں اور حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اعظمی، ہم لوگ وہاں موجود تھے، اور ہم نے طاہر القادری کو مناظرے کی دعوت دی، اور وہ ہمارے سوالات کا جواب دیے بغیر وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور ہمارے سوالات کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اور اب تو یہ بھی متعدد لوگوں سے یہ سنا جا رہا ہے کہ وہ یہودیوں کو بلیورز یعنی اہل ایمان بتاتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں عیسائی بھائیوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ اور دید و شنید رسالے میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ میری نماز تو دیوبندیوں، نجدیوں کے پیچھے، وہابیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، اور ان کا عمل بھی یہ ہے کہ جب بنوری ٹاؤن میں جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھاتے ہیں، اور منہاج القرآن میں جب بنوری ٹاؤن کے لوگ آتے ہیں تو ان کے پیچھے، دیوبندیوں کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ساری وجوہ جو ہیں محقق ہیں، معلوم ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے یہ ساری باتیں متواتر ہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر جو ہے ہم لوگ طاہر القادری کو سنی نہیں جانتے ہیں، اور یہ غلط ہے کہ ہم کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے اور ہم نے بغیر تحقیق کے اس کے بارے میں